آیت نمبر 113 سورۃ آل عمران۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ لیسوا سواء من اہل الکتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين۔ إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ لیسو نہیں ہے یہ، عربی میں فعل کے اندر ہی فاعل جو ہے نا وہ مذکور ہوتا ہے، بلٹ ان ہوتا ہے۔ لیسو تو اس کا ترجمہ ہم کریں گے یہ برابر، یہ نہیں ہے، سواءً برابر، یہ لوگ سب ایک سے نہیں ہیں۔ من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، امتن ایک جماعت ہے، قائمتن قائم، حق پر برقرار۔ اس کی دو تفسیریں ہوئی ہیں قائمہ کی، ایک یہ ہے کہ قائمہ کا مطلب حق پر کھڑی ہوئی، راہ راست پر، مستقیم یا استقامت، اہدنا الصراط المستقیم، اس کا بھی جو مادہ ہے وہ قیام سے ہی ہے، قائم ہونے سے۔ دوسری تفسیر ہوئی ہے، آپ کو پتہ ہے تفسیر کا اثر ترجمے میں بھی ہوتا ہے۔ تراجم میں بہت سارے جو مختلف تراجم ہوئے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کسی مترجم نے اس تفسیر کو لیا ہوتا ہے تو اس کے مطابق اس نے ترجمہ کیا ہوتا ہے، کسی دوسرے نے کسی دوسری تفسیر کو لیا ہوتا ہے تو اس کے مطابق اس کا ترجمہ ہوتا ہے۔ اس کی دوسری تفسیر ہوئی ہے قائمہ کا مطلب قیام، نماز کا قیام کرنے والی۔ امام بغوی نے اور دیگر جو ہے وہ ہماری جو موصول تفاسیر ہیں انہوں نے یہ دونوں میں نے بیان کیے ہیں۔ یتلون تلاوت کرتے ہیں، آیات اللہ، اللہ کی آیتوں کی، آناء اللیل، راتوں کے پہروں میں۔ آنا انا کی جمع ہے، انا کہتے ہیں ساعت، گھڑی۔ لا تدخلوا بیوت النبی الا یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناہ، کہ نبی کے گھروں میں مت جایا کرو کہ وہاں تم کھانے کا وقت ہو جانے کا انتظار کر رہے ہو کہ کس وقت کھانا آتا ہے۔ تو انا کا مطلب کسی چیز کی گھڑی، کسی چیز کا وقت، ساعت۔ تو انا کی جمع آنا، آنا اللیل، رات کی گھڑیوں میں۔ اور یا پھر واو حالیہ، ہم یسجدون، وہ سجدے کرنے والے ہیں۔ یہ سب برابر نہیں ہے۔ اہل کتاب میں سے ایک جماعت حق پر قائم ہے، یہ دوسرا ترجمہ، اہل جماعت میں سے ایک، اہل کتاب میں سے ایک جماعت ایسی ہے جو قیام کرتی ہے راتوں کے پہروں میں، رات کی ساعتوں میں اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتی ہے اور وہ اللہ کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ یؤمنون باللہ، ایمان لاتے ہیں اللہ پر، والیوم الآخر، اور یوم آخرت پر، ویأمرون بالمعروف، اور حکم کرتے ہیں نیکی کا، وینہون عن المنکر، اور روکتے ہیں برائی سے، ویسارعون، اور دوڑ لگاتے ہیں، ایک دوسرے کو مات دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ سرعت کا لفظ اردو میں اسی سے ہے۔ سرعت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تیزی، سریع، تیزی کو کہتے ہیں، سریع رفتار۔ اچھا، لیکن جب باب مفاعلہ آ جائے گا تو اس میں ایک دوسرے کے مقابلے پر کام کرنا آ جائے گا، تو یسارعون، ایک دوسرے سے جلدی کرتے ہیں، ایک دوسرے سے پہلے کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فی الخیرات، خیرات خیر کی جمع ہے، نیکیوں میں، فی الخیرات، نیکیوں میں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر آگے بڑھتے ہیں۔ وَأُولَئِكَ، اور یہ لوگ ہی، مِنَ الصَّالِحِينَ، نیکوکاروں میں سے ہیں۔
پوری آیت کا ترجمہ یہ اللہ پر ایمان لانے والے ہیں اور یوم آخرت پر، اور نیکی کا حکم دینے والے، برائی سے روکنے والے، اور نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے، یہ ایک دوسرے کو مات دینے والے، اور یہی ہیں اصل میں نیکوکار۔ وما، اور جو، یہ ما موصولہ ہے، جو یفعلو کریں، یفعلو کریں۔ اچھا، یفعلون تھا، نون اس کا گرا، بھلا کیوں؟ اس وجہ سے کہ یہ مجزوم ہے۔ جزم کے علامت کے طور پر اسم ہوتا ہے تو اس کی تنوین گر جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اور یہ جو ہے، اور وما یفعلو، اور جو فعل مضارع ہے اس کا نون جو ہے وہ گر جاتا ہے، وما یفعلو، اور جو یہ کرے۔ اچھا، مجزوم ہے کیوں بھلا؟ اس لیے کہ یہ شرط اور جواب شرط کے سیاق میں جو آئے گا وہ مجزوم ہوگا۔ وما یفعلو، اور جو کچھ یہ کریں، من خیر، خیر سے، خیر کا جو بھی کام یہ کریں، تو لن یکفرو، نہیں ناقدری کی جائے گی۔ کفر یکفر کا مطلب کفران کرنا، ناشکری کرنا ہو اس خیر کی۔ یہ جو بھی خیر کا کام کریں اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی، یعنی اللہ کے ہاں اس کی ناقدری نہیں ہوگی۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ، علیم، علم والا ہے، بالمتقین، اصل متقیوں کا، اصل جو تقوی رکھنے والے ہیں اللہ کو، ان کا پورا علم ہوتا ہے۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کر لیا، لن تغنیہ، ہرگز کام نہ آئے گی، لن تغنیہ، ہرگز کام نہ دیں گے ان کو، عنہم، ان سے، اموالہم، ان کے مال، ہرگز کفایت نہ کریں گے ان سے ان کے مال، ولا اولادہم، اور نہ ان کے بیٹے، ان کی اولادیں، من اللہ، اللہ سے مراد ہے اللہ کے آگے، اللہ کے سامنے کچھ کام نہ دیں گے ان کے مال ان کو، اور نہ ان کی اولادیں۔ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہی ہیں دوزخ والے، ہم فیہا خالدون، اس کے اندر وہ ہمیشہ رہیں گے۔ پیچھے اہل کتاب کا ذکر آ رہا ہے، تو اس مضمون کو یہاں پر مکمل کیا جا رہا ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ قرآن مجید کا وہ مقام ہے جس سے ہم عدل اور انصاف کے سبق لیتے ہیں، کہ بے شک کسی قوم کے ساتھ آپ کو کوئی بیر ہو، کوئی دشمنی ہو، لیکن اس میں جو خیر والے ہیں ان کا ذکر کرنا، کھلے دل سے اس کا اعتراف کرنا، یہ مسلمانوں کا شیوا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ پیچھے ذکر ہوا ہے کہ ان پر اللہ کی لعنتیں برسی ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ کا غضب جو ہے وہ مسلط کر دیا گیا ہے، ان پر مسکنت طاری فرما دی گئی ہے، یہ نبیوں کے قاتل ہیں ناحق، اور یہ بہت بڑی نافرمانیاں کرنے والے اور اللہ کی حدوں سے گزرنے والے ہیں۔ یہ ان کا ایک تاریخی کردار ہے، اور ہم نے کہا تھا کہ اس کا اشارہ یہود کی طرف ہے، اور یہ سارے جو خصلتیں ہیں بالعموم جو بیان ہوئے ہیں قرآن مجید میں، تو اس کا اصل محل عیسائی نہیں ہے، وہ ذکر اہل کتاب کا کیا ہے، لیکن اہل کتاب میں سے خاص وہ یہودی فرقہ، ان کا جو ہے وہ ذکر ہوا ہے۔ اور یاد رہے قرآن مجید کے مقامات جب بھی پڑھے جائیں تو وہ آپ کے زمانے اور آپ کے دور کے لیے اصل میں ہدایت ہوتی ہے۔ تو اس وقت جو ہے وہ یہودیوں کا جو ایک کردار چل رہا ہے مسلمانوں کو قتل کرنے میں، جو انبیاء کے قاتل رہے ہیں، یہ پچھلے ہی دنوں کسی صاحب علم نے امام ابن تیمیہ کا ایک قول جو ہے وہ نکالا تھا ان کی کسی تحریر سے، کہ آپ یہ تصور کر لیں کہ جو قوم انبیاء کو قتل کرنے تک چلی جاتی ہو، تو وہ انبیاء سے جو کم ہیں، ظاہر ہے ہم تو انبیاء کے پیروکار ہیں، مومن ہیں، انبیاء تو نہیں ہیں، تو جو انبیاء کو نہ بخشنے والی قوم ہو، اور بار بار قرآن مجید ان کو کہا ہو کہ نبیوں کے قاتل ہیں، تو وہ عام اہل ایمان کے قاتل کیوں نہیں ہوں گے، اور ان کے ساتھ وہ طرح طرح سے
بغض کیوں نہیں نکالیں گے؟ اس وقت جو جنگ جاری ہے، مسلمان گاجر مولی کی طرح کاٹے جا رہے ہیں، بلا شبہ اس میں جو عالمی ادارے ہوں گے ان کی اپنی ایک پوزیشن ہوگی، اور وہاں پر ہم جو بات کریں گے ظاہر اس میں ایک انداز کچھ اور اختیار کیا جائے گا. حتیٰ کہ اس وقت جو ہماری اسٹریٹ ہے اس میں بہت سارے لوگ خالص دینی ایمانی زبان کو شاید نہیں سمجھ سکتے، اور اس وجہ سے وہاں پر کسی حد تک انسانی زبان ہی استعمال کی. انسانی زبان سے مراد ہے یہ ہیومینیٹیرین انداز کی، کہ یہ دیکھیں جی یہ نہتے لوگ ہیں، یہ ان کا حق ہے کہ اپنے ملک میں رہیں، اپنی زمینوں میں رہیں، اپنے گھروں میں رہیں، ناحق ان کو مارا جا رہا ہے. ان کی مزاحمت جو ہے وہ ایک لیجیٹیمیٹ مزاحمت ہے. تو ان کے وطن کو چھیننا گیا ہے، تو یہ ایک یونیورسلی ریکوگنائزڈ رائٹ ہے کہ ایسے لوگ جو ہے نا اپنی مزاحمت کریں. اور دنیا کے ہر خطے کے اندر قوموں نے اپنی جان مال، اپنی زمین، اپنی جائیدادیں، اپنے گھر، اپنی عزتوں اور آبروؤں کے لیے جانیں دی ہیں، قتال کیے ہیں، اور ان کی زمینوں پہ، ان کے گھروں پہ قابض ہونے والے اور پھر ان کا خون کرنے والے لوگ جو ہیں ان کو ہم ظالم کہتے ہیں. تو یہ جو لینگویج ہے اس کو ہم ہیومینیٹیرین لینگویج کہتے ہیں. اس وقت یہ ہیومینیٹیرین لینگویج بولنے کی خاصی ضرورت پڑ گئی ہوئی ہے. اتنے سے سیاح مسلمان کو ہونا چاہیے کہ دیکھے کہ جہاں جس وقت جو زبان چل سکتی ہے اور جو زبان سمجھی جا سکتی ہے اور مؤثر ہو سکتی ہے، اس ماحول میں، اس فضا میں وہی زبان جو ہے وہ بولی جائے. اس وجہ سے سارے ہی ورلڈ فورمز پہ یہ زبان جو ہے وہ بولی جا رہی ہے کہ فلسطینی مظلوم ہے، نہتے ہیں، یہ اپنے گھروں، یہ کسی کے گھر میں نہیں گئے، یہ کسی کی زمینوں میں نہیں گئے، کسی کے ملک پر یہ قابض نہیں ہیں. اور ویسے حیرت کی بات یہ ہے کہ ہمارے بہت بہت ماشاءاللہ باخبر لوگوں کو یہ بتانا جا رہا ہے کہ یار وہ فلسطینیوں، اسرائیلیوں کو بھلا رہنے کا حق نہیں ہے. تو بھئی کون کس کے گھر میں گیا ہے؟ تو وہ لوگ فلسطینیوں کو بے گھر کر رہے ہیں پچھلے 70-80 سال سے. تو یہ بیچارے جو ہیں یہ اپنے گھروں کے مالک نہیں رہنے دیے گئے. تو ورلڈ فورم سے بھی زبان چل رہی ہے اس وقت. آج کی یہ یونیورسٹیاں، یہ کالج، یہ عام اس وقت کے صحافتی حلقے سارے کے سارے ہے نا، وہ ہمیں بھی جب ان کو فلسطینی کاز کو بیان کرنا پڑ رہا ہے تو یہی زبان جو ہے وہ بولنی پڑ رہی ہے. لیکن یہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ یہ جو لینگویج ہے ہیومینیٹیرین لینگویج، اور بات کی جو ڈسکرپشن ہے وہ ہیومینیٹیرین ڈسکرپشن، یہ تو بہت ساری اقوام کے ساتھ ہو ہی سکتی ہے. اچھا، لیکن یہ ہے کہ فی الحقیقت کیا ہے، یہ ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمارے جو دین پر کھڑے ہوئے نوجوان ہیں، ہمارے جو دین پر قائم اذہان ہیں، وہ البتہ اس جنگ کی اصل نوعیت کو ضرور جان لیں، اور ان کو یہ علم ہونا چاہیے کہ یہ خالصتاً دین کی جنگ ہے. اور ان لوگوں کا سارا تاریخی بغض جو ہے، جو انبیاء کے قاتل ہیں، اور سب سے بڑھ کر ان کی دشمنی ہوئی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے. اور اتنے بڑے یہ بدکردار ہوئے ہیں کہ انہوں نے پورے دھڑلے پہ، جیسے کہتے ہیں نا کہ چھاتی پہ جو ہے نا ہاتھ مار کے کہا کہ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اور ان کا کھلا کر یہ کہنا کہ ہم نے عیسیٰ کا خون کیا ہے. اس پر یہ فخر کرتے رہے ہیں، اس کو یہ اپنی اچیومنٹ مانتے رہے ہیں، اور اس پر یہ صدیوں تک جو ہے نا وہ عیسائیوں کو چڑھاتے رہے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ کو مار ڈالا. اچھا، تو ان کا سب سے بڑا کفر یہ ہے کہ ان کی طرف اللہ رب العزت نے اپنا ایک بہت ہی جلیل القدر رسول بھیجا، اور اس کا نام عیسیٰ علیہ السلام تھا. انہوں نے برسوں کے برس جو ہے وہ ان کو ایمان کی دعوت دی، معجزات ایسے عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے دیے کہ اتنے حسی معجزات کسی رسول کو اللہ رب العزت نے شاید نہیں دیے. کم از کم معلوم جو بیان ہے قرآن مجید کا، اس میں چند حسی معجزات جو ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے، لیکن اس سے کہیں زیادہ کھلے اور کہیں زیادہ بین جو ہیں وہ معجزے
وہ عیسیٰ علیہ السلام کو عطا ہوئے. تو وہ معجزات دیکھنے کے باوجود انہوں نے نہ صرف عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کفر کیا بلکہ اپنے خیال میں تو عیسیٰ علیہ السلام کا انہوں نے خون بھی کیا. اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے ایک اور بڑا بلکہ سب سے بڑا اپنا جلیل القدر رسول بھیجا. اس کو تو بھیجا پوری انسانیت کی طرف، لیکن خاص طور پہ وہ لوگ جو انبیاء کو اصولی طور پر ماننے کا دعویٰ رکھتے تھے، جن میں یہود سر فہرست آتے ہیں. تو انہوں نے اس اللہ کے اس رسول کے ساتھ بھی کھلا کفر کیا اور اس کے بھی معجزے دیکھے. اس کا جو ہے وہ لایا ہوا قرآن ان پر تلاوت کیا گیا، برس برس ان کو سنایا گیا. ان لوگوں نے کھلا کر اس کے ساتھ کفر ہی کیا، اور اس وقت سے لے کر یہ اس رسول کے ماننے والوں کے ساتھ بغض رکھے ہوئے ہیں. اور اس وقت جو یہ سارا بغض نکل رہا ہے غزہ کے بچوں پہ، تو عورتوں پہ، نہتوں پہ، بے گھروں پہ، تو یہ سارے کا سارا یہ خالصتاً بغض ہے ہمارے نبی کے ساتھ. اور یہ ان لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا شرف ہے. ظاہر ہے ایک مصیبت تو بہرحال مصیبت ہوتی ہے، اور مصیبت کے وقت تو انسان کی بے بسی بھی بہت زیادہ ہو جاتی ہے، لیکن یہ ہے کہ بیک وقت یہ ان کے لیے کتنا بڑا شرف ہے کہ وہ ان کا بغض جو ہمارے نبی کے ساتھ ہے اس کی وجہ سے کسی کو مارا جا رہا ہو. تو دراصل یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستگی ہے، اور قرآنی امت ہونا جو کہ بہت بڑا جو ہے نا وہ حسد کا باعث ہے. قرآن مجید نے صاف طور پر یہ کہا ہے کہ ان لوگوں کو بہت بڑا حسد ہے اس بات کا کہ ہم پر اللہ تعالیٰ نے وہ حق اتارا، اور ہم نے اپنے نبی کے ساتھ جس انداز میں ہم نے اطاعت کی، فرما برداری کی، وابستہ رکھی، ایمان ہم لے کر آئے، ہمارے بڑے جو صحابہ تھے، تو اور ایک ایسا شاندار کردار پیش کیا آسمان کی طرف سے آنے والی ہدایت اور ہدایت بردار کی اطاعت اور فرما برداری کے حوالے سے جو یہ پیش نہیں کر سکے. تو اس وقت سے لے کر یہ جو ہے نا یہ بغض چلا آ رہا ہے. اچھا، تو اس وجہ سے اس قوم کا یہ جو ہے نا کردار بھی دکھایا، اور اللہ کی طرف سے ان پر جو لعنت ڈال دی گئی ہے اس کا بھی بیان ہوا ہے. اچھا، لیکن کہتے ہیں کہ اس کے باوجود اگر ان کے کچھ لوگوں میں خیر پیدا ہوئی ہے تو اس کا بھی برملا اعتراف کیا گیا ہے. اور یہ دراصل ایک تربیت ہے جو مسلمانوں کو دی جا رہی ہے کہ کتنے بھی بڑے ظالم سے ظالم، کافر سے کافر کے ہاں بھی اگر کوئی اچھائی، خیر، کوئی مطلب ان میں سے کچھ ایمان لانے والے ہیں تو ان کا برملا اعتراف کیا جائے. ہمارا اگر ان سے کوئی جھگڑا ہے تو وہ ایمان کا جھگڑا ہے. یہ بلا ہم نے خاص طور پر یہ بات کیوں کی ہے کہ یہ درست ہے کہ وہ جو ہیومینیٹیرین لینگویج ہے اس میں زمین اور ملک کا مسئلہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے، اور یہ وجہ ہے کہ اس وقت عام لوگ اس کو حد سے حد ایک زمین کا اور ایک ملک کا مسئلہ ہی دیکھ رہے ہیں. لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ دین کا مسئلہ ملک کے مسئلے سے بڑا ہوتا ہے. زمین کے مسئلے سے بہت بڑا مسئلہ ایمان کا اور عقیدے کا اور انبیاء کے ساتھ وابستگی کا ہوتا ہے. اور یہ تب جو ہے نا یہ جنگ جو ہے وہ دوری جہت اختیار کر جاتی ہے یہاں پر. اچھا، یہ معلوم رہنا چاہیے کہ جو لوگ صرف زمین کے لیے لڑیں گے، جو لوگ صرف اپنے انسانی حق کے لیے لڑیں گے، وہ بھی اپنی جگہ پر حق بجانے پہ، ان کی بھی اگر وہ قتل ہو جاتے ہیں تو انشاءاللہ کے ہاں وہ شہید ہیں. اور اگر وہ اس کو قتل کرتے ہیں، اس ظالم، اس غاصب کو جو ان کی زمینوں پہ، ان کی عزتوں آبروؤں پر حملہ آور ہیں، اگر یہ اس کو قتل کرتے ہیں تو انشاءاللہ ایک ایک گولی چلانے پر ان کو اللہ کی طرف سے اجر ہے، اور ان کو اللہ کی طرف سے جو ہے نا وہ ایک انشاءاللہ تائید ہے. اور یہ بالکل برابر نہیں ہے. ایک بالکل ظالم غاصب ہے اور ایک اپنے حق کا دفاع کر رہا ہے. اچھا، یہ معاملہ آپ کو بتایا زمین کے اس وقت بہت سارے خطوں پہ چل رہا ہے. ادھر ہمارا کشمیر کا وہ ہے،
لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اس کا اجر کتنا بھی بڑا ہو، اس سے کہیں زیادہ بڑا اجر آپ لیں گے انشاءاللہ اگر آپ اس میں کچھ بھی ڈالتے ہیں، اس میں آپ مال دیتے ہیں. کیونکہ ہمارے اس خطے میں سے تو جو زیادہ سے زیادہ مدد دی جا سکتی وہ یہ ہے کہ لوگ اپنے مال جو ہیں وہ اپنے بھائیوں کے لیے نکالیں زیادہ سے زیادہ اور ان تک پہنچائیں اس مشکل گھڑی میں، تاکہ وہ جو ہیں وہ اپنی ضروریات کو بھی پوری کر سکیں. اور اگر ان کی بندوقوں میں کچھ گولیاں ہمارے مسلمان ہر زمین کے ہر خطے کے مسلمانوں کے پیسے سے اگر ہو جائے تو انشاءاللہ بہت اعلیٰ اور نیک کام ہے. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ اس سے کہیں زیادہ جو ہے نا وہ اجر بڑھ جائے گا اگر یہ اس کو ہم دین کی، ایمان کی، عقیدے کی جنگ جو ہے وہ سمجھیں. قرآن مجید کے یہ سارے مقامات یہی بتا رہے ہیں کہ ان کے ساتھ ہماری جنگ جو ہے وہ اصل میں یہ ایمان کی اور عقیدے کی بہت عظیم جہتیں جو ہیں وہ رکھتی ہے. جہاں تک صرف یہ مطلب ایک مسئلے کو ہم تھوڑا سا بیان کر دیں. اس وقت جو ہے یہ اس میں کچھ شک نہیں ہے کہ کئی سارے فلسطینی جو ہیں جن کو بہت زیادہ شاید دین کی تربیت نہیں ملی ہوگی، عقیدے کی تربیت نہیں دی جا سکی ہوگی، اور آہستہ آہستہ وہ لوگ دین کی طرف آ رہے ہیں. ان میں سے کئی سارے لیڈرز کے بھی آپ کو ایسے بیانات مل جاتے ہوں گے. اب کم ملتے ہیں، اللہ کا شکر ہے. پہلے وہ زیادہ ملتے تھے کہ جناب یہ جو ہے نا یہ فلسطین اور فلسطینی قوم اور فلسطینی وطن کا معاملہ ہے. اچھا، یہی معاملہ ہمیں کشمیریوں میں مل جاتا ہے. کشمیریوں میں ایسے طبقے بھی ہیں یقینی طور پہ جو انشاءاللہ العزیز بالکل ایمان اور اسلام اور عقیدے کی بنیاد پر اپنا جہاد کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے یہ لوگ بہت زیادہ نہ ہو تعداد میں، لیکن کشمیریوں کی خاصی بڑی تعداد ایسی ہوگی جو اپنی زمین، اپنے وطن، اپنے جو ہے نا ایک انسانی قسم کے حق کے لیے لڑائی کر رہے ہوں گے. اچھا، یہاں ہمارے کچھ آئیڈیلسٹ آ جاتے ہیں. یہ اس پر جو ہے نا ویسے انشاءاللہ ایک چند دنوں میں ایک نشست رکھنے کا وہ کر رہا ہوں. یہ آئیڈیلزم ایک بہت بڑا وائرس ہے اسلامی عمل کا، اسلامی تحریکی جہادی عمل کا. چند بڑے بڑے جو وائرس ہیں ان میں سے ایک آئیڈیلزم کا وائرس ہے. اور یہ تو زمین کی جنگ ہے. اچھا، ہم ان سے کہتے ہیں کہ جو زمین کی جنگ ہے، اگر وہ زمین کی جنگ ایک جائز زمین کی جنگ ہو، میرا گھر تھا، مجھے وہاں سے جو ہے نا وہ نکال دیا گیا، میرے بچوں کو اٹھا کے وہاں سے پھینک دیا گیا، اگر یہ زمین کی جنگ ہے تو کیا یہ ناجائز ہے؟ اور کیا اگر اس میں جان دے دوں تو کیا یہ حرام کی موت ہے؟ اچھا، یہ ظالم ایسا تصور کرتے ہیں کہ جو زمین کی جنگ لڑتا ہے نا وہ تو حرام موت مرتا ہے. کہاں سے نکالیے بھائی آپ دین اسلام ہی سے دلیل لیں گے نا. مجھے دین اسلام سے مجھے آپ اس بات کی دلیل دیجئے کہ جو بندہ زمین کی جنگ لڑتا ہے وہ حرام موت مرتا ہے اگر وہ اپنی جان دیتا ہے، اور اگر وہ دشمن کی جان لیتا ہے تو وہ ایک غلط کام کرتا ہے، ایک ناحق جان لے لیتا ہے. کہاں سے مطلب اس بات کی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح ترین احادیث کے اندر جو ہے وہ ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کوئی بندہ جو ہے وہ مجھ سے میرا مال چھینے تو میں کیا کروں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے لڑ. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے لڑ. اچھا، کہا کہ اگر میں اس کو مار دوں، فرمایا کہ وہ دوزخی ہے. کہا کہ اگر میں مر دوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو شہید ہے. یا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر زمین کا کیس جائز کیس ہے، ناجائز تو آپ کو پتا ہے اسلام کبھی بھی آپ کو یہ بتا کہ کوئی ہندو ہو چاہے کوئی یہودی ہو، ناجائز طور پر اس کے ساتھ آپ کریں گے، اس کی زمین پر آپ قبضہ کر رہے ہیں اور لوگوں کو دیکھیں جی میں مسلمان ہوں. نہیں بھائی، انصر اخاک ظالما او مظلوما. تو ہم تو مطلب ظالم کی مدد کرتے ہیں کہ اس کو ہم ظلم سے روکیں، اور مظلوم کی مدد کرتے ہیں کہ اس کو ہم مضبوط کریں. تو اس وجہ سے اب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنے مال کے لیے، زمین ایک مال ہی ہے، زمین ہے، وطن ہے، یا آپ کے دریا ہے، ٹھیک ہے جی، اب پانیوں کی جنگ میں بھی اگر آپ حق پر ہیں، آپ کا ایک حق بنتا ہے اور اس میں آپ کو لڑنا پڑ گیا ہے، تو پتہ نہیں کہاں سے آپ یہ لے کر آئیں کہ یہ کوئی ناحق جنگ ہے.
تو اس وجہ سے انشاءاللہ العزیز جو ایک ہیومینیٹیرین بنیاد پر بھی اگر آپ ایک حق پر ہیں اور آپ کا ایک حق چھینا جا رہا ہے تو اس میں آپ کا مرنا انشاءاللہ شہادت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روح سے، اور آپ کے دشمن کا مرنا اس کو دوزخی بناتا ہے۔ اچھا، لیکن ہم یہ البتہ کہتے ہیں کہ یہ وہ وقت بھی ہے کہ جس حد تک ہو سکے ہم مسلمانوں کو کہیں کہ مسلمانوں، یہ جو تمہاری زمینیں اس وقت چھینی جا رہی ہیں، تمہارے ملک جو اس وقت تم سے چھینے جا رہے ہیں، پوری دنیا تم پر شیر ہو گئی ہوئی ہے، پوری دنیا پتہ نہیں صدیوں کا بغض تم سے نکال رہی ہے، تو اس دن کی اصل حقیقت کو سمجھو۔ اس کی یہ ڈائمنشن بہت چھوٹی، بہت حقیر ہے کہ یہ زمین کی جنگ ہو، گو وہ اپنی جگہ پہ وہ برحق ہے، اس میں بھی آپ کو اجر ملے گا، لیکن کیوں آپ اپنا اجر بڑا نہیں کر لیتے کہ آپ یہ کہیں کہ یہ انشاءاللہ یہ ملتوں کی جنگ ہے، یہ ہمارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا جو ہے یہ بنیاد بنا ہوا ہے کہ دنیا ہمارے ساتھ بغض نکال رہی ہے، کوئی اور وجہ نہیں ہے۔ اس طرح کا کوئی کیس ہوتا، یورپ جو ہے نا پورے کا پورا ویسٹ جو ہے وہ اس کی انسانی ہمدردیوں کے اوپر یہ پاگل ہو جاتے، دیوانے ہو جاتے اس کی انسانی مدد، صرف یہ اس وجہ سے کہ اس میں ہے امت محمد، تو اس وجہ سے وہ سارے کے سارے ان صہیونی غاصبوں کے ساتھ جو ہے نا وہ ہوئے ہیں۔ تو اس وجہ سے آپ جو کوئی انفاق کرتے ہیں، جو آپ کوئی خرچہ نکالتے ہیں، کوئی پیسہ دیتے ہیں، اگر کسی کو اللہ سے زیادہ توفیق دیتا ہے، وہ کوئی جو ہے نا وہ عملی مدد کوئی کرتا ہے، تو اس میں آپ اپنی نیت کو بڑا کریں، آپ اپنی نیت کو جو ہے نا وہ صحیح جہاد فی سبیل اللہ کا کریں، کیونکہ یہ جب یہ دو ملتوں کی جنگ ہے تو پھر یہ خالصتاً جہاد فی سبیل اللہ ہے، کیونکہ وہ جو پہلی انداز کی جنگ ہے وہ اس کی جہد جو ہے نا وہ ملتوں کی نہیں ہے۔ اس حدیث میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے وہ تو کسی مسلمان کے ساتھ، یعنی ایک مسلمان بھی اگر آپ کا مال آپ سے چھین رہا ہے تو آپ کو حق ہے کہ آپ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کریں، آپ کی آبرو پر حملہ آور ہے۔ ایک مسلمان بھی کسی وقت ہو سکتا ہے نا، ایک بدماش ہے محلے کا، کہنے کو مسلمان بھی ہوگا، ایک بدماش ہے وہ آپ کی آبرو پہ حملہ آور ہوتا ہے، آپ کی بہن بیٹی کی طرف جو ہے نا غلط نگاہ سے دیکھتا ہے، تو اس پر آپ کا غیرت دکھانا اور اس کا منہ توڑ دینا یہ بالکل برحق ہے۔ اچھا، لیکن یہ اس انداز سے یہ جہاد فی سبیل اللہ نہیں ہے، کیونکہ جہاد فی سبیل اللہ تو وہ ہوگا جو ملتوں کی جنگ ہے۔ تو ایک لیجیٹیمیٹ جنگ ہونا جس میں آپ کا مرنا شہادت ہو، وہ ایک بہت کمتر درجے کا جہاد ہے، وہ ایک بہت کمتر درجے کی جنگ ہے، گو وہ اس میں آپ حق بجانے پہ ہیں۔ اور بہت سارے مسلمان، چاہے وہ کشمیری ہوں چاہے وہ فلسطینی ہوں، جن کو عقیدے کی تعلیم نہیں دی گئی ہے، ہو سکتا ہے وہ اس جیسے ہم وہ کہتے ہیں کہ وہ بہت کم اجر لے رہے ہیں، ٹھیک ہے حق بجانے پہ ہیں لیکن بہت کم اجر لے رہے ہیں۔ البتہ اس سے بہت بالا تر اجر لینے کی بہت اعلیٰ صورت ان کے پاس تھی کہ وہ اس کو اپنے دین کی جنگ بنا رہے ہیں، اور ہے یہ اصل میں دین کی جنگ۔ اچھا، دوبارہ یہ تو ہم نے تھوڑا سا اپنے موضوع سے ہٹ کر اس وقت ایک صورتحال چل رہی تھی اس حوالے سے بات کر دی ہے۔ اب ہم جو ہے نا ان آیات کی تفسیر کی طرف آتے ہیں۔ اس کی تفسیر کیا ہے؟ لیسوا سواء، یہ سب کے سب برابر نہیں ہیں۔ اہل کتاب میں سے ایک جماعت ایسی ہے جو حق پر قائم ہے۔ دوسری تفسیر، اہل کتاب میں سے ایک جماعت ایسی ہے جو قیام کرتی ہے، راتوں کو اللہ کی آیات کی تلاوت کرتی ہے اور سجدوں کے اندر راتیں گزارتی ہے۔ اور پھر اتنا ہی نہیں، یہ ذرا ویسے آپ سبحان اللہ اس بیان کا مکمل ہونا دیکھیں۔ ایک سکیچ ہے ایمانی، ایمان ایک حقیقت کا نام ہے۔ ایمان جو ہے نا وہ کسی اسٹیٹمنٹ کا نام نہیں ہے۔ ایمان، اسلام یا ایمان جو ہے وہ کچھ عبارت کا نام نہیں کہ آپ نے ایک عبارت تڑ پڑھ دی، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد۔ ایمان جو ہے ایک کردار ہے۔ اچھا، ایک کردار کے طور پر نا پورا ایک سکیچ ہے جو ان دو آیتوں کے اندر اللہ رب العزت نے دیا ہوا ہے۔ اچھا، یہ کیا ہے؟ پہلی آیت میں یہ ہے کہ یہ راتوں کا قیام کرتی ہے، لمبا اللہ کی آیتوں کی تلاوت میں راتوں کی گھڑیاں جو ہے نا وہ بسر کر دیتی ہے اور طویل قسم کے سجدے کرتی ہے۔
اچھا یہ ایک آپ کو پتا صحابہ کا ایک پورا یہ اسکیچ ہے کہ یہ جو ہے نا ان کی راتوں کو یہ اللہ کو بہت یاد کرتے ہیں، اور یہ جو ہے نا جو بد کردار ہیں آپ نے دیکھا ہوگا، اچھا ان کی ساری عیاشیاں راتوں کے وقت ہوتی ہیں، جتنے بھی یہ سان فرانسسکو سے لے کر پتہ نہیں کہاں تک یہ جتنے نائٹ کلبز کا لفظ ساتھ نائٹ، تو نائٹ کلب جتنا زنا کاری ہوگی راتوں کے وقت ہوگی، شرابیں چلیں گی جی وہ راتوں کے وقت چلیں گی، اچھا جتنے وہ ناچ مجرے گانے اس طرح کی جتنا، اچھا تو ایک طرف وہ ہے جن کی راتیں یوں گزرتی ہیں، اچھا دوسری طرف یہ ان کی راتیں ہیں سجدوں میں پڑے ہوئے اللہ کے آیات کی تلاوت، اللہ کے ساتھ سرگوشیاں۔ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا خلوت کی عبادت اللہ رب العزت کو بہت پیاری ہے، خلوت کی عبادت۔ اچھا خلوت میں جو ہے نا رات ایک خاص رنگ پیدا کرتی ہے، رات کو جو ہے نا وہ بالکل مخلوق سے آدمی دور ہوتا ہے، تو مخلوق کے ساتھ آدمی کا تعلق راتوں کے وقت تقریباً کٹ جاتا ہے، تو اندھیرا رات کا جو ہے وہ خاص طور پر اس فضا کو پیدا کرنے میں مددگار ہوتا ہے جس میں انسان کی خاص اللہ رب العزت کے ساتھ قربت کے جو ہے نا احساسات بڑھ جاتے ہیں۔ اچھا ان ساعتوں میں پھر جو ہے نا وہ اللہ کا کلام پڑھا جائے، اب یہ قیام میں ہوگا، اور پھر سجدے کیے جائیں جس کے اندر اللہ رب العزت کی بہت ساری تسبیح اور اللہ کے ساتھ مناجات جو ہے نا وہ ہوگی۔ اچھا کہتے ہیں اب یہ جو اسکیچ ہم نے بتایا نا ایک کردار، ایمان ایک کردار، یہ اس کا آدھا حصہ تو پہلی آیت میں بیان ہو گیا۔ اچھا جی آپ کو پتا ہے ماشاءاللہ بڑے بڑے عبادت گزار ہوتے ہیں، بہت عبادت گزار ہوتے ہیں، حاجی صاحب راتوں کو بہت لمبی تہجد پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا تو کیا یہ کل کردار ہے اسلام کا؟ ہو گیا کام ہو گیا؟ نہیں، آپ اگلی آیت پڑھیے نا ذرا، یؤمنون باللہ والیوم الآخر ویأمرون اب یہ کہتے ہیں یہ دنوں کا کردار ہے، راتوں کو ان کی راتیں خدا کے ساتھ گزرتی ہیں، دنوں کو یہ مخلوق کو سیدھا کرتے ہیں اور درست کرتے ہیں۔ ہمارے وہ جو حاجی صاحب والا ایک کریکٹر ہے، آپ کو پتا ہے وہ یہاں دوسری آیت جب آپ پڑھتے ہیں تو بالکل خالی ہوتا ہے، اور اس کے اندر وہ قرآن مجید کا جو مطلوبہ ایک کردار ہے وہ آپ کو مفقود ملتا ہے۔ دنوں کے وقت البتہ ان کی پوری سرگرمی ہوتی ہے ایمان کی اور امر بالمعروف کی اور نہی عن منکر کی، وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، اور نیکی کے بہت سارے کاموں میں یہ ایک دوسرے کو مات دینے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا تو کہتے ہیں یہ ہے کردار ان کا دن کا۔ اب آپ کو اندازہ ہو گیا ہے کہ سبحان اللہ کتنا بیلنس ان دو آیتوں کے اندر ایک ایمان کا ایک سکیچ جو ہے نا وہ دے دیا گیا ہے۔ وہ اولئک من الصالحین، جن کو آپ صالحین کہتے ہیں نا، یہ بہت نیک ہے جی ماشاءاللہ۔ اچھا کیا دیکھا آپ نے جی؟ ماشاءاللہ جی بہت تہجدیں پڑھتا ہے۔ اچھا بلا شبہ تہجدیں پڑھنا ایک بہت اعلیٰ کام ہے، لیکن اگر آپ کو قرآنی نظر حاصل ہے تو آپ اس بات پر جو ہے نا وہ بہت زیادہ خوش نہیں ہو جائیں گے کہ کوئی بندہ ماشاءاللہ جی بہت نفل نوافل پڑھتا ہے، ہر وقت قرآن پڑھنے میں لگا ہوا ہوتا ہے، ذکر اذکار ہر وقت ہی ماشاءاللہ تسبیح ہوتی ہے اس کے ہاتھ میں، بہت تسبیح کرتا ہے۔ ان میں سے ایک کام بلا شبہ بہت اعلیٰ ہے، اللہ کا نام ایک بار لینا جو ہے، اللہ کو ایک بار کا سجدہ، وہ مشہور ہے نا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نماز پڑھ رہے تھے اور بالعموم نماز لمبی کر لیتے تھے، مزہ آتا تھا ان کو نماز میں، تو وہ کہتے ہیں کہ نماز ختم کی تو بیٹے کو شاید کوئی کام تھی یا کوئی بات کرنی تھی، تو انتظار کر رہا تھا کہ وہ نماز مطلب ختم کریں تو وہ کوئی بات کرے، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ لمبی نماز، ان کو اندازہ نہیں ہوگا لمبی نماز کی، تو بیٹا نے کہا ابا جی اللہ تعالیٰ آپ کی نماز کو قبول فرمائے۔ کہنے کا اس کا مطلب یہ تھا کہ میں آپ کا انتظار کر رہا تھا، تو کہنے لگا کہ بیٹا یہ جو ہے نا بس پڑھتا ہوں میں، لیکن تمہیں پتہ ہے میرا اگر ایک بھی سجدہ اگر اللہ نے قبول کر لیا تو میرے بارے نیارے ہو، ایک بھی میرا سجدہ اگر اللہ کے ہاں قدر پا گیا، اس کا کوئی انعام دینا ہے اللہ تعالیٰ نے، اس پر کو اللہ تعالیٰ نے کوئی نوازش دینی ہے، اور اللہ کا دینا اس کے پیمانے، اچھا وہ پیمانے اللہ کے پیمانے ہیں، دینے کے پیمانے اللہ کے پیمانے ہیں۔ کہتے بادشاہ جو ہے یا تو وہ کسی کو دے ہی نہ، مطلب وہ تو چلے الگ بات ہے، کسی وجہ سے نا وہ کسی کو نہ دے،
لیکن جب دے گا نا تو بادشاہ 10 روپے نہیں دے گا آپ کو. 10 روپے یہ بادشاہ کی شان کے منافی ہے کہ 10-20 روپے 100-200 500 روپے آپ کو دے. بادشاہ دے گا تو پھر وہ اپنے بادشاہوں والے پیمانے سے دے گا, نہیں تو نہیں دے گا. تو ہمارا پروردگار بادشاہ کیا ہے, وہ بادشاہوں کو ہو جاتا ہے کہ جناب جب میں دوں تو پتہ چلے کہ بادشاہ ہے. تو یہ بیچارے کیا ہیں اللہ رب العزت کے سامنے, تو اللہ کے پیمانے جب دینے کے ہیں سبحان اللہ. تو اس وجہ سے اللہ کو ہونے والے سجدے, اللہ رب العزت کی پاکیاں بیان کی جانا, اس کی تسبیحات ہونا, اس کے آگے قیام ہونا, رکوع ہونا, یہ سارے اعمال ایسے ہیں کہ اللہ معاف کرے. یہ نہ سمجھ لیجیے کہ ہم ان چیزوں کو نا معمولی کر رہے ہیں, ان کو استغفر اللہ کو حقیر یا ہیچ بنا کر پیش کر رہے ہیں, بہت بڑی بات ہے. لیکن پوائنٹ اصل میں یہ ہے کہ جس چیز کا نام ہے عبادت, جس چیز کا نام ہے اللہ والے ہونا, اس پہ ہمارا ایک بہت ہی غلط تصور بنا ہوا ہے کہ نیکی کے حوالے سے آپ نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ جناب کوئی بندہ تسبیح کتنی کرتا ہے اور ذکر اذکار اس کے کتنے ہوتے ہیں اور نفل نوافل اس کے ہاں کتنا ہوتا ہے اور وغیرہ وغیرہ, اور راتوں کی تہجد وغیرہ. جی ماشاءاللہ جی بہت نیک ہے. اچھا تو دنیا یہ جو فسق اور فجور پہ اور اللہ کی نافرمانی پہ اور معصیت پہ بگٹٹ چلی جا رہی, اس میں حاجی صاحب کا کیا کردار ہے؟ مطلب ایسے وہ میں نے بول دیا, اس میں آپ میں سے آپ ہم میں سے ہر بندہ یہ کر لے اس وقت اس معاشرے میں ہمارا کوئی کردار ہے کیا؟ مطلب میری نمازیں تو میرے لیے ہوگی نا تو لیکن یہ ہے کہ عملاً یہاں پر فساد کو روکنے میں اور انسانیت کو اللہ کی عبادت پر کھڑا کرنے میں انبیاء تو اب دنیا میں کبھی نہیں آنے, اور یہ کہتے ہیں بہت بڑا شرف ہے اس امت کا جو اللہ نے دیا ہوا ہے. امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ اہل السنہ والجماعہ کے بہت سارے القاب ہیں, ان میں سے ایک لقب ہے ابدال کا. ہم نے تو یہ صوفیوں نے وہ ابدال بنا دیا نا جی, یہ صوفیوں کی اصطلاح نہیں ہے. امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ اہل السنہ والجماعہ کے بہت سارے القاب ہیں, ان میں سے ایک لقب ہے ابدال. ابدال جمع ہے بدیل کی. بدیل کسے کہتے ہیں؟ بدیل کہتے ہیں سبسٹیٹیوٹ. بدیل کہتے ہیں جو متبادل, ہم اردو میں متبادل جسے کہتے ہیں نا ریپلیسمنٹ, یہ ہے بدیل. کہتے ہیں بولا کیوں گیا ہے؟ اس وجہ سے بولا گیا ہے کہ اب باقی زمانے کے لیے انبیاء نے نہیں آنا, انبیاء کی جگہ اب یہ ہے. یہ کوئی شرف, ایسا شرف ہے. اللہ اگر آپ تھوڑا سا یہ سمجھ لیں, اللہ نے آپ کو اسلام دیا ہو اور پھر اسلام میں آپ کو اللہ نے صحیح عقیدہ دیا ہو, یعنی آپ کی جو پوزیشن بنتی ہے اس کے بعد اس روئے زمین پر, کوئی شرف ایسا شرف ہے, کوئی اعزاز ایسا اعزاز ہے کہ جی آپ ابدال ہیں, نبیوں کی جگہ آپ ہیں, آپ نبیوں کے متبادل ہیں اس وقت, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نبوت کا سلسلہ دنیا سے ختم کر دیا ہوا ہے. اچھا تو اس وجہ سے اب وہ کیا ہے, وہ اس معنی میں ہے کہ جی ہم نے صرف جو ہے نا وہ نمازیں پڑھنی ہیں اور ہم نے ذکر اذکار کرنے ہیں اور تسبیح پہ تسبیح کرنی ہے, عمرے پہ عمرہ کر کے تو ہم نے جو اپنی وہ نیکی وغیرہ کا بنانا ہے. نہیں, وہ کہتے ہیں کہ اس وجہ سے کہ دنیا کے اندر جو فساد ہو رہا ہے, جو اللہ کی بغاوت اور جو اللہ تعالیٰ کی معصیت ہو رہی ہے, اس کا راستہ روکنا اور انسانیت کو اللہ کی چوکھٹ پر لے کر آنا, یہ ہے وہ عمل جس میں آپ کی بالکل پھر آپ کے پاس, شاید میرے پاس, ہم سب کے پاس, اللہ ہی جانتا ہے کہ قیامت کے دن پتہ نہیں کیا جواب ہوگا کہ خدایا جب جس جہان میں ہم پیدا ہوئے تھے اس جہان میں ہمارا کیا کردار کوئی بھی ہو سکا. تو کہتے ہیں آپ ان دو آیتوں کو آپ دیکھیے, سبحان اللہ, ایک نہایت خوبصورت اور متوازن اور جامع ایک سکیچ جو ہے نا وہ بن جاتا ہے. ان کی خدا اور بندے کے مابین جو تعلقات ہیں, جو عبادتیں اور جو وہ لمحات ہیں بندگی کے اور روحانیت کے, وہ اس کا بھی ذکر آ گیا ہے. اور معاشروں کے اندر جو امر بالمعروف ہے اور نہی المنکر ہے اور نیکیوں کے اندر آگے بڑھ چڑھ جانے کا, ایک دوسرے کو مات دینے کا جو عمل ہے وہ بھی ہو گیا ہے. اور یہ کہا کہ وہ اولئک من الصالحین, یہ جو نیکوکاری ہے نا جس کا تم نے تصور لیا, اصل نیکوکاری یہ ہے. راتوں کے وقت وہ کردار, دنوں کے وقت جو ہے وہ ان کا یہ کردار. وما یفعل من خیر, اب یہ جو بھی کوئی نیکی کا کام کریں,
فلن یکفروا، تو ایسے لوگوں کی انشاءاللہ نیکی اللہ کے ہاں ضائع جانے والی نہیں ہے. ایسی ان کی کسی ایک بھی بھلائی کی اللہ کے ہاں ناقدری ہونا ناممکن ہے. اللہ بہت بڑا قدردان ہے. وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا. اللہ کے ناموں میں سے ایک نام شکور ہے. شاکر اور شکور اللہ کا نام، کہ شکور اس معنی میں کہ اللہ تعالیٰ چھوٹے سے چھوٹے بندگی کے، عبادت کے، اطاعت کے عمل کو بھی جو ہے نا وہ قدر دیتا ہے، اس کی قدر کرتا ہے، اور اس پر اللہ رب العزت اس کو بہت بہت نوازتا ہے. واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ ان ایسے اصل متقیوں سے پوری طرح واقف ہے. اللہ پر یہ لوگ نہیں چھوڑتے. اچھا، یہاں ایک آخری جو ہے وہ سوال رہ جاتا ہے کہ ان 2 آیتوں کا یا 3 آیتوں کا جو مصداق ہیں وہ کون ہے؟ یہ ایک نہایت، استغفر اللہ، میں امریکہ میں تھا اس وقت، مطلب بندے کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ اس وقت یہ آپ کو پتہ ہے پوپ جان پال دوم جو ہے، یہ اس وقت ایک پوپ چل رہا ہے. اس سے پہلے وہ تھا، وہ تو مطلب مرے بغیر ہی اپنے عہدے سے برخاست ہو گیا. اس سے پہلے یہ تقریباً مجھے لگتا ہے سن 2002 یا 2003 میں نا پوپ مرا تھا، اور بڑا لمبا عرصہ وہ رہ کے مرا تھا. جب سے ہم نے ہوش سنبھالی تھی وہ پوپ تھا، پوپ جان پال II. اچھا، تو امریکہ میں ایک باقاعدہ اسلامی آرگنائزیشن تھی خاصی بڑی. ظالموں نے اس پر جو ہے نا جو اظہار تعزیت کیا، وہاں پر یہ آیتیں لکھی پوپ جان پال کے لیے کہ من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وهم یسجدون یؤمنون باللہ والیوم الآخر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویسارعون فی الخیرات واولئک، کہ اہل کتاب میں سے نا بہت نیک لوگ بھی ہیں جو بائبل پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، بائبل کی تلاوت کرتے ہیں، تو اپنے سجدہ ریزی بھی کرتے ہیں، اور وہ امر بالمعروف اپنے حساب سے کرتے ہیں. تو اہل کتاب، اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب میں سے جو ظلم کرنے والے ہیں، انبیاء کو قتل وغیرہ کرتے رہے ہوں گے، ان کی مذمت بھی کی ہے، اور اہل کتاب میں سے یہ جو اچھے لوگ ہیں، بھلے عمل کرنے والے ہیں، ان کی تعریف بھی کی ہے. اور یہ پوپ جان پال نے اتنی انسانیت کی خدمت کی ہے، اتنے بڑے بڑے پروجیکٹس ہیں، اس پر جو ہے یہ آیت لگائی ہوئی تھی. اچھا، کیا واقعہ ہے قرآن مجید کی اس آیت کا مصداق ایسے اہل کتاب، آج کے اہل کتاب ہو سکتے ہیں جن کو آپ سمجھیں کہ یار یہ بڑے بھلے مانس ہیں، نیک کام کرنے والے ہیں، اور اپنی عبادت میں مخلص ہیں؟ اس میں جو سلف کی تفاسیر ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ آیات اتری ہیں عبداللہ ابن السلام اور اس جیسے دیگر لوگوں کے متعلق جو اہل کتاب تھے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئے. نبی پر ایمان لانا اصل میں اللہ پر ایمان لانا ہے. اس وجہ سے کہا گیا کہ یؤمنون باللہ والیوم الآخر، اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے. تو یہ لوگ جو ہے نا اسلام لے کر آئے. ان لوگوں نے وہ اپنا سارے جو تعصبات ان کی قوم نے جو ہے نا وہ بنا رکھے ہوئے، ان سب تعصبات کو ختم کر کے انہوں نے حق کو پہچانا، جو جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے، اور انہوں نے جو ہے نا وہ ایمان کو قبول کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی. تاکہ امام مغوی نے جو ہے نا کچھ حوالے دے کر وہ سلف سے یہ کہا ہے کہ ان کے ہاں کہا جاتا تھا کہ جو ہے نا 80 آدمی تھے جنہوں نے نجران کے عیسائیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور قرآن کو سنتے ہی دیکھتے ہی جو ہے نا انہوں نے ایمان لے کر آئے. اور اسی طریقے سے کہا کہ رومیوں میں سے 8 لوگ تعداد تک جو ہے نا وہ کی ہوئی ہے، اور شاید 32 لوگ کہتے ہیں کہ حبشہ میں سے ایسے تھے کہ جن کو جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا تعارف ہوا اور ان کو قرآن کا پتہ چلا، سنتے ہی وہ ایمان لے آئے. تو ایسے لوگوں کی تعریف کی گئی ہے کہ جن لوگوں نے اہل کتاب میں سے ہوتے ہوئے ایمان کو قبول کیا. اور کہا کہ اس کا مصداق جو ہیں وہ صحابہ بھی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ، یہ جو انصار لوگ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے پہلے ان میں سے کچھ لوگ تو یہودی ہو چکے ہوئے تھے. حتیٰ کہ کہا جاتا ہے کہ یہ اسد ابن زرارہ، یہ بیت عقبہ میں شامل ہونے والے نوجوان صحابہ ہیں. براء ابن معرور اور کچھ
4-5 اور لوگ بیعت عقبہ میں شامل تھے. یہ کیونکہ مدینہ میں نا یہودی ہی تھے، تو یہودیوں کی وہ جو تورات تھی اس میں جو انبیاء کا بیان تھا. اب ان مشرکین جو تھے، مشرکین عرب، بتوں کو پوجنے والے، ان کے لیے تو وہ موسیٰ علیہ السلام کی چھوڑی ہوئی جو کتاب ہے، اب وہ جیسی کیسی بھی ہے، اس کے اندر بھی جو ایمان، جو خدا کا تعارف، جو توحید کا کچھ نہ کچھ ہے، ان کے لیے تو وہ بھی بڑی چیز ہے نا. ابھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ابھی تشریف ہی نہیں لائے دنیا میں، قرآن مجید کا تو ابھی نزول ہی نہیں ہوا. ان کا پورا معاشرہ جو ہے وہ بت پرستی اور شرک پر اور سراسر جاہلیت پر قائم ہے. اچھا، اس اندھیرے میں تورات کا علم رکھنے والے جو یہودی تھے یثرب میں، مدینہ میں، ان کے ہاں انہوں نے جو خدا کے متعلق کچھ بیان پڑھا، آخرت کے متعلق کچھ بیان پڑھا، تو انہوں نے تو اس کو بھی بہت زیادہ جو ہے نا اس سے بھی انہوں نے اثر لیا اور انہوں نے اس کو قبول کر لیا. تو کہتے ہیں کہ اسد ابن زرارہ، براء ابن معرور، اس طرح کے کئی سارے صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہودیوں سے یہ سنتے تھے اور ان کو مانتے تھے. پھر جیسے ہی انہوں نے قرآن سنا، پھر جیسے ہی انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، تو ان کو پتہ چلا کہ ایمان، اسلام کیا ہوتا ہے، تو یہ جھٹ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے. تو کہتے ہیں یہ اصل میں ان لوگوں میں سے ہیں جو پہلے اہل کتاب تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے ہو گئے. تو ان آیات کی اصل تفسیر وہ ہے. زیادہ سے زیادہ اس کی جو تفسیر بن سکتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ تمام اہل کتاب جن کو واقعتاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا صحیح علم نہیں ہوا، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح جن کو تعارف نہیں ہوا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف ہونے سے پہلے اگر وہ بھلے جو ہے نا وہ اعمال پر ہیں تو کسی درجے میں وہ اس کے اندر آ سکتے ہیں. تو یہ ہیں. باقی جو ان میں سے جو ابھی بھی کفر پر ہی ہیں ان کے بارے میں اگلی آیت ہے، ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم. تو یہ جو ایمان کی دعوت کی منادی کر دی گئی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے. اب جو اس کے ساتھ کفر کر گئے ہیں ان کی ساری دولت اللہ کے سامنے کام آنے والے نہیں. ان کا وہ جتنے یہ پرانے اس میں 2 باتیں تھیں جن پر نہ وہ لوگ فخر کیا کرتے تھے، ایک اموال اور ایک اولاد. اس کا قرآن میں جگہ جگہ بیان ہے. کہتے ہیں اب یہ سبحان اللہ، اب ایک زمانہ آیا ہے کہ مال پر فخر کرنا تو شاید پہلے سے بھی زیادہ بڑھ گیا ہے، دولت کی عبادت تو پہلے سے بھی زیادہ ہونے لگی ہے. لیکن یہ ہے کہ جو ماڈرن لائف سٹائل ہے، ویسٹرن لائف سٹائل، اس میں اولاد وغیرہ کا معاملہ جو ہے نا، بلکہ ایک طریقے سے اس کو جو ہے نا تھوڑا سا مایوب بھی کہا جاتا ہے کہ جی بچے ہیں. کسی کے بچے مطلب 5-6 سے زیادہ اگر ہوں تو وہ آپ کو پورے اس پر ہنسا جاتا ہے، لطیفے بنائے جاتے ہیں، اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے، دیکھو یہ کتنے بچے ہیں. مطلب حالانکہ یہ اگر آپ دیکھیں پرانے جتنے بھی تہذیبیں ہیں، اب اس کی جو جاہلیت بھی ہے وہ بھی زیادہ اولاد، زیادہ قبیلہ، زیادہ گبرو جوان، زیادہ بازو جو ہے نا تلواریں اٹھانے والے، ان پر فخر ہی کیا کرتے تھے. تو یہ کہتے ہیں بالکل ہی ایک تمام کی تمام پہلی تاریخ سے ہٹ کر ایک لائف سٹائل انسانیت کو دیا گیا ہے جس میں اولادیں ہونا جو ہے نا کسی فخر کی بات نہ ہو اور کسی شان ہونے کی بات نہ ہو، بلکہ الٹا ایک مایوب اور لطیفے گھڑنے اور مذاق اور ٹھٹھے کرنے کی جو ہے نا وہ بات ہو جائے. تو یہ تو البتہ بالکل نیا ہے. البتہ یہ کہ پرانے زمانے کے لوگ اس پر فخر کرتے تھے. اللہ نے فرمایا کہ ان کو کوئی وہ کام نہیں دینے والے اور یہ صاف دوزخی ہیں. اور یہ ہے وہ بات جو صحیح مسلم میں حدیث کے اندر آئی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے والذی نفسی بیدہ، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا يسمع بی من هذه الامة یہودی ولا نصرانی، نہیں ہے اس دور کے انسانوں میں سے کوئی یہودی یا عیسائی یسمع بی جو میرا سن لے، ثم لم یؤمن بی پھر وہ مجھ پر ایمان نہیں لایا ہو، الا کان من اصحاب النار، مگر لا محالہ ضرور بضرور وہ دوزخی ہے. تو جو بھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جس نے سن لیا وہ اور ایمان نہیں لایا وہ دوزخی ہے. اور اسی کے پر میں اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. اور یہاں سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کتنی بڑی دولت اللہ نے آپ کو دی ہے کہ آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اس آخری کتاب پر ایمان جو ہے وہ آپ کو نصیب ہے. اللہ تعالیٰ اس
پر عمل کی توفیق دے. سبحانک اللہم. یہ